بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ۔ ہمارے یہاں ایک عام ٹرینڈ ہے جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کا دوسرا نام نریشن ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کا پورا نام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ ہی ہے۔ ہم دونوں کو الگ الگ ڈیفائن کرتے ہیں، ڈائریکٹ کیا ہے اور انڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈائریکٹ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ڈائیلاگ اور دوسرا ہے آپ کا کوٹیشن۔ ڈائیلاگ کیا ہے؟ اس کے اندر سپیکر ہے اور سپوکن ٹو ہے۔ سپیکر کسے بولتے ہیں؟ متکلم کو، اور سپوکن ٹو جو ہے وہ حاضر ہے، آپ کا جو سننے والا ہوتا ہے اس کو آپ سپوکن ٹو بولتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کوٹیشن میں کیا ہے؟ کوٹیشن کے اندر جس طرح سے آپ کوئی بھی ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی رائٹر کی کوئی کوٹ اٹھا کے اس کے اندر جو ہے لکھتے ہیں، شیکسپیئر کے، جان کیٹس ہے، اس کے بعد ڈبلیو.ایچ. ڈیوس ہے، ایسون جو بھی ہیں، تو اس کا حوالہ جو آپ ایز اٹ از بغیر کچھ چینج کیے اپنی ورڈنگ کے تو لکھتے ہیں، تو وہ آپ کا کیا ہے؟ کوٹیشن ہے۔ اس کے اندر دوسری چیز انڈائریکٹ میں کیا ہے؟ انڈائریکٹ آپ نریشن کو بولتے ہیں۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پورا نام نریشن نہیں ہے، انڈائریکٹ کو آپ نریشن بولتے ہیں۔ نریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سپیکرز کے میسج کو نریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کنوے کرتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں تو الحمدللہ ہمارے پاس بہترین مثال جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کی ہے، ڈائریکٹ اسپیچ کی ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ اس کے اندر الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمارے علماء کرام ممبر پہ بیٹھ کے جب کوئی بھی قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیت کو سیم ایز اٹ از اٹھا کے جو سننے والا ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، تو وہ آپ کا کیا ہے؟ از اے ڈائریکٹ اسپیچ ہے، وہ آپ کا ڈائیلاگ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کی انڈائریکٹ اسپیچ کا سب سے بہترین مثال آپ کی تفاسیر ہیں۔ تفاسیر کس کی ہیں؟ مفسر کی ہیں۔ مفسر جو ہیں وہ بے شمار مفسر ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو وہ کس کے اندر بیان کر رہے ہیں؟ اپنے الفاظ کے اندر، لیکن وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا ہی پہنچا رہے ہیں۔ اس کے الفاظ ان کے ہیں لیکن پیغام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو انڈائریکٹ کی سب سے بہترین مثال آپ کی کیا ہے؟ آپ کا جو ہے وہ تفسیر ہیں، اور ڈائریکٹ اسپیچ کی سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس القرآن ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور مثال میں آپ کو دوں تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اگر وہ کل ایبسنٹ تھا تو دوسرے دن بھی وہ ایبسنٹ ہے، تو میں نے اس کے ساتھ والے دوست سے پوچھا کہ آپ کا دوست کیوں نہیں آیا؟ تو ان کی بات آپس میں کیا ہوئی؟ وہ کہیں ملے، اس کے گھر گیا، یا ان کی فون پہ کوئی کنورزیشن ہوئی، تو وہ ان کی ڈائریکٹ اسپیچ ہوئی۔ وہ مجھے کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا سر ہی said to me I am ill۔ اب یہ بات کس کی ہے؟ جو ایبسنٹ تھا۔ اب اس کے پاس، جس سے میں پوچھ رہا ہوں، اس کے پاس دو طریقے ہیں مجھے بتانے کے، یا تو وہ سیم ایز اٹ از اس کے الفاظ کاپی کر کے مجھے بتا دے گا کہ سر اس نے اسے کیا کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ میں اسے پوچھوں گا تو وہ بھی کہے گا سر میں بیمار ہوں۔ دوسرا طریقہ سب سے بہترین کیا ہے کہ وہ انڈائریکٹ اسپیچ کا، کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ سر وہ بیمار تھا اس لیے وہ نہیں آیا۔ تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، اور دوسری کیا ہے آپ کی؟ انڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ تو یہ بیسک لیکچر آپ کا کیوں ضروری ہے؟ جس طرح سے ایک عمارت جو ہے وہ آپ قائم کرتے ہیں تو عمارت کے لیے اس کی بنیاد مضبوط ہونا ضروری ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو سمجھنا، اسی لیے رولز کے ساتھ اس سے پہلے اس کا انٹروڈکشن لیکچر سننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ڈفرینس ہے، ڈائریکٹ کیا ہے اور انڈائریکٹ کیا ہے۔ انڈائریکٹ وہ بات جو آپ نریٹ کرتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر، وہ آپ کا انڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے کہا ہی said to me sir I am sorry۔ وہ یہ بات کہہ کے چلا گیا۔ دوسرا اسٹوڈنٹ آیا، اس نے کہا کہ سر اس نے آپ کو کیا بات کہی؟ تو میں اس سے کیا کہوں گا
ہی اپولوجائزڈ می، اس نے مجھ سے کیا کیا ہے؟ معافی طلب کی ہے. ہی بیگڈ فار پارڈن. اب وہاں پہ میں اس کے یہ والے الفاظ کاپی نہیں کر رہا، میں اس کو کس میں بتا رہا ہوں؟ اپنے الفاظ کے اندر. تو یہ کیا ہے آپ کا؟ انڈائریکٹ اسپیچ ہے.